السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ کچھ دنوں سے مسلسل جو ہے ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کبھی کوئی 14 اگست کے حوالے سے آتی ہے، پھر 14 اگست کے حوالے سے آتی ہے، اس سے پہلے نور مقدم کا کیس ہوا، اس سے پہلے موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا کیس ہوا، پھر ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ ٹھٹا میں ایک شخص نے قبر کھود کر ایک بچی کی لاش کی بے حرمتی کی، اور یہ پھر پتہ چلتا ہے اس کو جب ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسے تو درجنوں واقعات ہر مہینے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھٹا سے لے کے پتوں کی تک جتنے بھی قبرستان ہیں راستوں میں، سب میں ایسی کوئی نہ کوئی واردات ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہر ایک کی رپورٹ ہی نہیں ہوتی، ایک اور ڈیجٹ ہے، ایک اور سٹیٹسٹکس ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک عجیب سا سٹیٹسٹکس دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سال پہلے جب شرمین عبید چنوئی نے ایک مووی بنائی ڈاکیومنٹری تیزاب والوں کے اوپر، تو ہم نے بڑا سب نے اس کو رگڑا مارا کہ جناب یہ پاکستان کی بے عزتی کر کے آسکر ایوارڈ لیا انہوں نے۔ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے اس ساری چیز کی، اور وہ دوسری سائیڈ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے، ہمارے یہاں یہ معاشرتی پرابلمس کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اب ایسڈ اور کیروسین برن وکٹم کا بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اب آج مجھے کسی نے کہا، ایک بچی نے، کہ پاکستان میں عورت کے ساتھ ظلم جو ہے وہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ اچھا، ہم بڑی خواتین بھی دیکھتے ہیں جو کہیں سے معصوم نہیں لگتی ہیں، جو ان کی اپنی حرکتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ کئی مردوں کو شرم آ جائے، ایسی بھی ہیں خواتین۔ اور میں کسی کا ایک نام نہیں لے رہا کیونکہ میں کوئی انڈیویژول شیمنگ میں نہیں جانا چاہتا، نہ میں کوئی محاذ کسی ایک فرد کے خلاف یا دو کے خلاف کھولنا چاہتا ہوں، لیکن وہ الزامات بھی لگاتی ہیں، وہ غلط الزامات بھی لگاتی ہیں، نون لوگوں کے اوپر بھی لگاتی ہیں۔ تو الزام تو ہمیشہ نون کے اوپر ہی لگتا ہے، ان نون بیچارے کے اوپر الزام نہیں لگتا، اس کے اوپر تو پولیس ایکشن کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں خواتین جو ہیں ان کو روکا جاتا ہے، ان کو گھر کے طرف سے روکا جاتا ہے، ان کو رشتہ داروں کی طرف سے روکا جاتا ہے، ان کو اپنے پیئرز کی طرف سے روکا جاتا ہے۔ کہ مثلا اگر میں نے دیکھا ہے کوئی لڑکی اگر وہ کہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے یا میں نے انجینئر بننا ہے، تو سارے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار تم ڈاکٹر بنو۔ اچھا، ڈاکٹر بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم گائناکالوجسٹ بن جاؤ، تو وہی ایک عورت کے لیے صحیح ڈاکٹری ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کارڈیک سرجن بننا چاہتی ہے یا نیورو سرجن بننا چاہتی ہے یا اگر وہ پیتھولوجسٹ بننا چاہتی ہے تو وہ ہمیں ذرا سمجھ میں نہیں آتا، پڑھی لکھی فیملیز میں آ جاتا ہے، کم لوگوں کو آتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے وہ مختص کر لی ہیں کہ بیٹا تم نے تو نہیں جانا، تم نے تو یہ نہیں کرنا، کہ اگر بیٹے کو پڑھانے کا موقع ہے تو بیٹے کو ہم باہر بھی بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے، اور بیٹی کے اوپر ہمیں جو ہے بڑی چیزوں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جائے گی تو کیا ہوگا، یہ وہ۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عورت جو ہے وہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کسی نہ کسی فارم میں تھوڑا بہت، ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ وکٹمائز ضرور ہوتی ہے۔ اب بھائی کے مقابلے میں ہو، کسی اور کے مقابلے میں ہو، گھر میں، اب جو مرضی کہہ لیں اس کو، ہو سکتا ہے کئی لوگ مجھے اس پہ غلط بھی کہیں، لیکن ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ جو تیزاب پھینکنے والی وارداتیں ہیں وہ پاکستان میں آج تک میرا خیال ہے کہ پچھلے 10 سال میں 2 یا 3 وارداتیں ایسی ہیں جو کسی مرد کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، لیکن 8,000 خواتین ایسی ہیں جن کے منہ پہ تیزاب پھینکا گیا۔ اچھا، ان میں ہی وہ شامل ہیں جن کے اوپر الکلی بھی پھینکا گیا، اور اب چولہا پھٹنے کی وارداتیں ہیں۔ اب تو اخباروں میں یہ خبر بھی آنا بند ہو گئی ہے کیونکہ لوکل اخبار ہی بند ہو گئے۔ بنا ہوتا تھا کہ جی چیچو کی ملیا میں ایک چولہا پھٹا، اس سے نئی دلہن جو ہے وہ جھلس کر ہلاک ہو گئی، اور یہ بڑی کامن سی بات تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج تک اس ملک کے اندر میں نے ایک بھی نہیں دیکھا، ایک بھی پرچہ نہیں ہوا، ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی اس چولہا مینوفیکچرر کے اوپر کہ جس نے ایسا چولہا بنایا جس میں سینکڑوں بچیاں جو ہیں جھلس کے مر گئیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، صرف ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قتل کیا گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون نے اپنا پورا کورس جو ہے وہاں پہ کمپلیٹ نہیں کیا۔ اب آپ یہ ایک بچی کو بلیم کر سکتے ہیں ہم کہ جو مینار پاکستان کے اوپر تھی کہ وہ کیوں تھی، چلو ہم نے بلیم کر دیا، لیکن جو بچیاں 2 رکشے کے اوپر جا رہی ہیں یا چمچی کے اوپر جا رہی ہیں، انہوں نے کون سی غلط حرکت کر دی کہ ان کے ساتھ کوئی آ کے نازیبا حرکت کر کے چلا جائے؟ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب وکٹم شیمنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ سامنے ہی نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ میں بڑی آپ کو عجیب سی بات کہنے لگا ہوں، کہ ہمارے جو پوش علاقے ہیں سارے کے سارے، ان کے تھانوں میں آپ جا کے انیشل کمپلینٹس کو چیک کریں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ڈومیسٹک میڈز نے کی ہوتی ہے، کہ جی صاحب نے یہ کر دیا، صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، صاحب نے یہ جملہ کس دیا، صاحب مجھے غلط بات کہہ رہی ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ہم مانیں یا ہم نہ مانیں، یہ ہوتا ہے۔ ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اٹ، اور ہم اس میں بے شرمی سے ہم آگے بھی چلتے رہتے ہیں اور معاشرہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ 4 پولیس والے معطل ہو گئے مینار پاکستان والے کیس میں، کیونکہ پولیس 45 منٹ نہیں پہنچی۔ بڑا آسان لگتا ہے یہ بات کہنا کہ پولیس چوکی 10 منٹ دور ہے، میں نے بھی کہی ہے یہ بات، تو ان کو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ آج میں اس کا ایک حساب نکال رہا تھا کہ لاہور میں، آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں ٹوٹل پولیس کی نفری کتنی ہے، اور اس میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایلیٹ بھی ڈال رہا ہوں، اس میں ڈولفنس بھی ڈال رہا ہوں، یہ سب ڈال رہا ہوں میں ان میں، تو ان میں کتنی ہے؟ ان کی 32,000 ان کی تعداد ہے۔ لیکن ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں 16,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو صرف پروٹوکول ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ کوئی چیف منسٹر ہاؤس کے باہر کھڑا ہے، کوئی فلاں وزیر کے باہر کھڑا ہے، کوئی فلاں جج کے باہر کھڑا ہے، کوئی فلاں اینکر کے گھر کے باہر کھڑا ہے، اور جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے وہ دن میں 3 شفٹیں چل رہی ہوتی ہیں، جی صبح کو یہ، دوپہر کو یہ، اور رات کو یہ۔ وہ کام بھول جاتے ہیں پولیس کا 5 سال بعد، ان کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ گیٹ پہ کیسے کھڑا ہونا ہے، کس مہمان کو اندر جانے دینا ہے، اور کس کو کہنا ہے کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ تو 50% پولیس تو، میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، 50% پولیس تو آپ کی یہیں فارغ ہوگی، باقی 50% میں آپ کی 30% اور کس طرح سے فارغ ہوتی ہے کہ اب آپ پنجاب میں اگر حساب لگاتے ہیں تو تقریباً 240 آپ کے جو ہیں وہ ایس ایس پیز اور ایس پیز اور یہ سارے لوگ ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، لاہور سے شروع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آئی جی، پھر ڈی آئی جیز ہیں، پھر ایڈیشنل آئی جیز ہیں، پھر ایس ایس پیز ہیں، پھر ایس پیز ہیں، اور ان سب کو نفری چاہیے، اپنے ساتھ ڈرائیور بھی چاہیے، اپنے ساتھ 1-2 3 گارڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہاں سے آنے ہیں؟ وہ لوکل تھانوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 3 بندے وردی والے جو ہے وہ فوراً بھیج دو ہمیں، اور اپنا ویپن ہونا چاہیے، بندوق ہونی چاہیے اس کے پاس۔ تو ٹیکنیکلی جب ایک ایس ایس پی کے پیچھے یا ایک ای آئی جی کے پیچھے یا ایک ڈی آئی جی کے پیچھے یا آئی جی کے پیچھے یا ایس پی کے پیچھے جو گاڑی جاتی ہے، یا اس کو جو ڈرائیور ملتا ہے اور اس کو جو گن مین ملتا ہے یا گارڈ ملتا ہے، وہ پولیس کی کام کرنے والی نفری کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ سو اب اس وقت لاہور کی پروٹیکشن کے لیے پولیس فورس، جتنی بھی آپ کو پولیس نظر آتی ہے، آپ یہ ایک میں محتاط اندازے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس 10 سے 11,000 پولیس فورس موجود ہے، کیونکہ باقی تو ڈفرینٹ پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ ہے۔ اچھا، اب ان 10 سے 11,000 میں 1/3 جو ہے وہ ہر وقت لیو پہ ہونا ہے، کسی نے اینول لیو پہ ہونا ہے، کسی نے کیجول لیو پہ ہونا ہے، کسی نے سک لیو پہ ہونا ہے، اور اس کے بعد کوئی بیمار بھی ہے، کوئی کچھ بھی ہے۔ اور اب وہ جو 4-5 ہزار لوگ ہیں جو ایکچولی ایکٹیو ڈیوٹی کر رہے ہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ وہ 1.25 کروڑ کے یا 1.5 کروڑ کے ایک شہر میں ہر جگہ ان کی حاضری ہے۔ اچھا، جب وہ آتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی مراد ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹولز ہیں، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے، اور نہ ان کی کوئی عزت ہے۔ وہ ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ آئیں 2-4 تھپڑ مارے، لپڑ مارے، اس کو بھی اٹھا لیا، 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 جائے ساروں کو تون دیا، حوالات میں جانوروں کی طرح پھینک دیا، اور اس کے بعد اپنی آپ نے پرچہ کاٹ کے دے دیا۔ اور وہ پرچے اتنے فلمزی ہوتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، اور ان کا غصہ نکل رہا ہوتا ہے ہر چیز میں، تو اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ہمارے عدالتوں سے برخاست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن برخاست بھی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے
کتنے کیسز آپ کو یاد ہیں، زبانی چلے مجھے بتائیے گا، کہ جن کو ٹرائل کورٹ میں سزائے موت ہو گئی لیکن ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بھی سزائے موت ہوئی ان کو، اور وہ برقرار رہی وہ سزائے موت؟ ذرا کاؤنٹ کریے گا آج کتنے کو کیسز ایسے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اریسٹ اور ٹرائل اور انویسٹیگیشن یہ سب فلاڈ ہے، اور جب یہ فلاڈ ہے اور مجرم نکل جاتے ہیں، کوئی پیسے کھلا کے نکلتا ہے، کوئی قانون کی کمزوری کی وجہ سے نکلتا ہے، کوئی قانون شہادت کی وجہ سے نکلتا ہے، کوئی کمزور وکیل کی یعنی پیروی کی وجہ سے نکلتا ہے، لیکن فیکٹ ہے کہ مجرم آپ کو سڑک پہ دوبارہ نظر آتا ہے، اور اب وہ کہتا ہے اچھا تو میرے خلاف شکایت کی تھی نا، میں تن چھڑنا نہیں، اور وہ کرائم جو ہے ایک نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ ہم ایک بریگیڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اب لبرل مافیا کے خلاف ہوں، لبرل مافیا جو ہے وہ اخلاقیات مافیا کے خلاف ہے، ہم ایک دوسرے کے پر ٹویٹر پہ لگ گئے، ہم ایک دوسرے کے پر میڈیا پہ لگ گئے، جو ہمارے ہاتھ میں ٹول ہے ہم اس پہ لگ گئے، لیکن جو اصل مسئلے کی جڑ ہے اس کو حل کرنے پہ ہم زور نہیں دے رہے، غور نہیں کر رہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ 9/11 کے بعد پاکستان واحد ملک ہے، پاکستان واحد ملک ہے، اینڈ سرپرائزنگلی یہ وہ ملک ہے، آپ سب کو پتہ ہے، میں کوئی نیا فگر نہیں دے رہا، کہ 70,000 سے 80,000 جو ہے وار آن ٹیرر پہ ہمارے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ مرے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں لاز آف ایویڈنس جو ہیں وہ ری وزٹ نہیں ہوئے، یعنی ہمارا جو شہادت کا قانون ہے وہ انتہائی فرسودہ ہے، کہ ایک دہشت گرد ہے، اس کا پتہ ہے مجھے کہ دہشت گرد ہے، سب کو پتہ ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے، وہ پکڑا گیا، اور وہ پکڑا گیا کہ جی کسی جلوس میں اس نے بم دھماکہ کیا، اس سے 50 لوگ مر گئے۔ اب وہاں پہ جو گواہ تھے پولیس سب کو پکڑ کے لیا، یہ بھی ڈرتا یہ بھی ڈرتا، ان کو بیان بھی ایک لکھا لیا 161 کا کہ آئیں جی آپ نے دیکھا ہی ہے۔ اب لا آف ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ملزم کھڑا ہے اور یہاں پہ اب گواہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں جی یہ گواہ ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، اس نے بم مارا، اس کو میں نے وہاں دیکھا، اس نے اس کے فائرنگ کر کے بندوں کو مارا۔ اس کے سارے ملنے والے اور اس کے سارے کنٹوٹے جو وہ بھی عدالت میں کھڑے ہیں، اور وہ جو وٹنس ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے۔ اب اس وٹنس کی تو خیر کیا ہونی، اس کے کسی گھر والے کی خیر نہیں، اس کے جاننے والے کی خیر نہیں، اس سے ملاقات کرنے والے کی خیر نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو ایک ایسا بھی وقت آیا، یہ چند سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، کہ پاکستان کی ایجنسیز نے 3,200 کے قریب نون دہشت گرد پکڑے، اور ان میں سے 2,200 جو تھے وہ تو عدالتوں کے اندر سے ایسے ہی نکل گئے، کیونکہ ان کے اوپر تیسری پیشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ گواہی کوئی نہیں، جب گواہی کوئی نہیں تو آپ دہشت گردی پروو ہی نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ اب اس کیس میں یہ گواہ جو ہیں لڑکے ہیں سارے، چاہے وہ چنگچی والا کیس ہو، چاہے وہ بنارے پاکستان والا کیس ہو، چاہے وہ نور مقدم بیچاری کا کیس ہو، اس میں لڑکے اور لڑکیاں یہ گواہ ہیں کہ جی یہ درندہ جو ہے یہ کیسا تھا، یہ کیا کرتا تھا، یہ اس نے کہا کہ نہیں کہا، کہ میں کیا کروں گا۔ اب سامنے وہ امیر فیملیز ہیں، سامنے وہ تگڑی فیملیز ہیں، سامنے ان کے ثبوت ہیں، ان کے سامنے گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک ہم اپنا لا آف ایویڈنس نہیں بدلتے اور ہم اپنی پولیس کو وہ کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے جو اس کا کام ہے، اور اپنے آپ کو سلوٹ مروانے کے لیے، اپنے آگے بندے کھڑے کرنے کے لیے ہم کسی اور لوگوں کو نہیں ہائر کر لیتے یا اپنے چوکیدار نہیں رکھ لیتے، تو وہ پولیس جو پروٹوکالز دینے پہ مامور ہے، گارڈز دینے پہ مامور ہے، وہ عام آدمی کو چاہے بھی تو انصاف نہیں دے سکتی۔ پھر ہمارا جو شہادت کا قانون ہے وہ اتنا کمزور اور اتنا فلمزی ہے کہ آپ چاہیں بھی تو وہ جو ہے بڑے سے بڑا دہشت گرد، میں ایک مجرم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، دہشت گرد جو ہے وہ وہاں سے سلپ ہو کے نکل جاتا ہے۔ تو جب یہ ہر لڑکے کو، ہر مرد کو، ہر بندے کو پتا ہے کہ 8,000 عورتوں کے چہرے جھلس گئے تیزاب پھینکنے سے، ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی، ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی، تو پھر مجھے کیسے سزا ہو جائے گی اگر میں نے ایسا کر دیا؟ پھر دیکھی جائے گی، 4-6 مہینے تکلیف ہونی ہے، وہ ہنسی خوشی کر لیں گے، پیسے لگا دیں گے تھانے میں، کھانا بھی آتا رہے گا گھر سے، پھر کوئی بیماری کا بہانہ کر دیں گے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے، مہینہ وہ اسپتال میں جا کے رہ لیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد وہ آپ وٹنسز کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر شہادت ختم ہوگی، کیس ختم ہو گیا۔ ہمارا معاشرہ اور ہماری حکومتیں یہ دونوں بھی ذمہ دار ہیں یہ بڑھتے ہوئے جرائم کے لیے۔
اس میں بھی شامل ہوں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں. ہمیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کی بجائے ہمیں اپنے قانون کو صحیح کرنا ہے اور جو اس کی کمزوریاں ان کو دور کرنا ہے. یہ ہماری پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر بجٹ کی کاپیاں پھینک رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے ٹیلی ویژن شوز میں نہیں ہوتا، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے لیڈر کے ہم صحیفے اور قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہو رہا انفارچونیٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ وہ مرد مجرم ہے جو ان عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، جہاں پہ وہ بچیاں ذمہ دار ہیں کہ وہ کسی کی وجہ سے اگر کوئی انسٹیگیٹ ہو بھی جاتا ہے کبھی، تو وہاں پہ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگ اپنے اتنے بڑے ویک ایریا کی نشاندہی نہیں کرتے. یاد رکھیں، جس ملک میں قانون صحیح نافذ ہوتا ہے اور جہاں پہ اس کا استعمال صحیح ہوتا ہے اور جہاں غریب کو اور کمزور کو انصاف ملتا ہے، وہاں معاشرہ جو ہے بہت حد تک برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے. مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.